پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز میں ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، آج غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر جو بیت رہی ہے اس پر مجھ سمیت پوری امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہے. لیکن اس حوالے سے جس فہم و فراست کے ساتھ آپ لوگوں نے اسرائیلی مصنوعات کی معاشی بائیکاٹ کی جس پرامن مہم کا آغاز کیا ہے، یہ واقعی ایک اچھا اور مثبت اقدام ہے. میں اس موقع پر کہوں گا کہ آپ صبر و ہمت اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور نہ صرف اپنی اس مہم کو مزید منظم اور فعال بنائیں، اس کے ساتھ ہی فکری اور نظریاتی محاذ پر، سماجی ثقافتی محاذ کے اوپر بھی اسی قسم کی بائیکاٹ کی مہم کو انشاءاللہ آپ منظم کر کے اپنے مقاصد کو اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے کام آنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس عالمی تناظر میں آج وطن عزیز پاکستان کو جن داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے اس کا ہمیں ادراک بھی ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کی ہمیں بھرپور تائید و حمایت بھی کرنی چاہیے. یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ کرپشن کے ناسور نے قومی معیشت اور قومی سرکاری اداروں کو کھوکھلا اور کمزور کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ دوسری جانب تارکین وطن کے بوجھ نے ملک کی سیاست میں، ملک کی معیشت میں، ملک کے سماجی مسائل کے اندر نت نئے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. اس حوالے سے کیا جانے والا یہ فیصلہ جس میں تارکین وطن کی ان کے وطن واپسی کا معاملہ جو ہے، اس میں بھی ہمارا بہت بڑا قومی خزانہ خرچ و صرف ہو رہا ہے. صرف سندھ میں تارکین وطن کے انخلا کے اوپر 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. پاکستان اور افغانستان میں آج تک پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا. اور اگر ہم تکنیکی رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پولیو کے خاتمے کے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پولیو وائرس ہمارے یہاں افغانستان سے منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ افغان بستیاں جو ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں، ریاست کے اندر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر انسداد پولیو قومی مہم کی کھلا مخالفت کی جاتی ہے، ان کے تعاون کے بغیر وہاں پر پولیو مہم نہیں چلائی جا سکتی ہے. جیسا کہ کراچی میں سہراب گوٹ پر جنت گل سینٹر جو ہے وہ اس کی واضح مثال ہے.
اسی طریقے سے ضلع ویسٹ اور کیماڑی کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولیو ٹیموں کے ساتھ اور پھر جس طریقے سے پولیو ٹیموں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے ہمیں پولیو مہم کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جو اس مہم کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑے، ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ تارکین وطن، ان کی ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی۔ اب جب کہ ان کے ملک میں ان کی اپنی حکومت باقاعدہ قائم ہو چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ملک لوٹیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور پھر پاکستان جیسا غریب ملک کب تک ان کی میزبانی کا یہ فرض ادا کر سکتا ہے؟ لہٰذا میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اس قومی ایجنڈے میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان باتوں کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں جو بعض مذہبی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ بلکہ مجھے تو انتہائی افسوس ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی کابینہ میں ایک ایسے معاون خصوصی کو بھی شامل کیا، احمد علی جان کو، کہ جن کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں تھا۔ کابینہ کا حصہ وہ پہلے بنے اور بعد میں ان کا قومی شناختی کارڈ بنایا گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان لوگوں کے ذریعے اور ان کو اپنے سیاسی چھتری کے نیچے پناہ دے کر اپنی سیاست کو چمکاتی رہی ہیں اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو بڑھا کر حکومت کے وسیع تر مفاد کے جو قومی فیصلے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی ہیں۔ خدا را قوم ہوش کے ناخن لے، اور جو موجودہ حکومت نے یہ ایک فیصلہ وطن اور اس وطن میں رہنے والوں کے حق میں بہتر کیا ہے، اس کی بھرپور تائید و حمایت کریں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ محکمہ صحت میں آج بھی کرپشن کے گدھوں کا راج ہے، اور کرپشن اور کمیشن کے کھیل کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہاں پر صرف ایک اس پروجیکٹ کا ذکر کروں گا جو کہ ورلڈ بینک کے فنڈ سے قائم ہوا ہے، اور اس کا مقصد سیلاب میں سندھ بھر کے جو سرکاری ہسپتال اور صحت کے ادارے تباہ اور برباد ہو گئے تھے، ان کی بحالی کے منصوبے کے حوالے سے 1000 ڈیز یہ پروجیکٹ متعارف کرایا گیا تھا۔ لیکن وہ سائیں سرکار کی حکومت جو یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ اس نے محکمہ صحت سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں، اور باہر سے دیگر ممالک سے لوگ علاج کرانے پاکستان پہنچ گئے، اور اس کی باقاعدہ میڈیا مہم سرکاری خرچے پر چلائی جاتی رہی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اس پروجیکٹ کی حقیقت کو جان لیجئے۔ تقریباً 66 ارب روپے کے اس پروجیکٹ میں پہلے سال کی کارکردگی 0، تاحال اس کا کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر سال بھر میں سائیں سرکار کی حکومت کی جانب سے نہیں مقرر کیا جا سکا، اور فہیم چاچڑ جیسے جو کہ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کنگ کے طور کے اوپر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کی ڈپٹی ڈائریکٹری کے رحم و کرم پر یہ پروجیکٹ گزشتہ 1 سال سے ہے، کارکردگی 0 ہے، اور آڈٹ رپورٹ سنگین بدعنوانیوں کی بنا پر ڈی جی ہیلتھ آفس حیدرآباد میں زیر التوا ہے۔ اور یہ وہی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے خلاف قانون ڈاکٹر ارشاد میمن، جس کو کھلی کلین چٹ دینے کے بجائے اسے پکڑ کر اس کے خلاف FIR درج کروا کر اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں کھلی کلین چٹ دے دی گئی، جس کے نتیجے میں
اگر اس پروجیکٹ کی کارکردگی کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 1000 گز بنگلے پر ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 8 میں مہنگے کرائے پر بنگلہ لے کر اس پروجیکٹ کا دفتر قائم کیا گیا ہے، اور اس دفتر کو چلانا فہیم چاچڑ کی ذمہ داری ہے، جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے الاؤنسز الگ لے رہے ہیں۔ فہیم چاچڑ نے اس پروجیکٹ کے لیے ٹوئٹا یارس 13 کاریں خریدی ہیں، جن میں ایک کار کی قیمت 50 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ کیا ان کاروں کے اندر مریضوں کو پہنچانے کا کوئی سسٹم بھی تنصیب کیا گیا ہے؟ یہ 13 کاریں کس لیے اور کیوں خریدی گئی ہیں؟ اور پھر یہ رقم جو ہے قرضے کی رقم ہے، جو اس ملک کے نہیں بلکہ اس صوبے کے غریب عوام کو لوٹانی ہے، ان کی نسلوں کو لوٹانی ہے۔ یہ ان کی عیاشیاں اور یہ ان کے اخراجات، کیا محکمہ صحت سندھ میں جگہ کی کمی تھی کہ جس کی بنا پر مہنگے کرائے کے اوپر فیز 8 کے اندر یہ بنگلہ لیا گیا، مہنگے کرائے کے اوپر؟ اور پھر یہی نہیں، آڈٹ رپورٹ کی جو سنگین بدعنوانیاں ہیں، موجودہ نگراں حکومت نے جہاں 27 یا 32 اداروں کو، جن کو کہ گورنمنٹ گرانٹ دیتی تھی، ان کو آڈٹ کرانے کے لیے کہا ہے۔ میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ، جنہیں صحت کے اداروں میں ہونے والی کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے دل میں درد ہے، لیکن اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ان دوروں کے اندر وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں، جبکہ قاعدے کے مطابق اور پروٹوکول کے مطابق انہیں اپنے ان دوروں کے اندر وزیر صحت سندھ کو اپنے ہمراہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی کیا عجب ہے، اور یہ سب کو دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ سیکریٹری صحت جو نااہل ترین اور ناکام ترین سیکریٹری صحت ہے، اور چونکہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس بنیاد کے اوپر اپنے ہر دورے کے اندر آپ اپنے ساتھ سیکریٹری صحت کو رکھتے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس وقت کی جو میڈیا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، مالکان کے اپنے مسائل ہیں، عامل صحافیوں کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ ان بے قاعدگیوں کے اوپر کھل کر اس طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ نے مجھے یہ توفیق و سعادت دی ہے۔ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، جن کی بنا کے اوپر وہ ان سنگین بے قاعدگیوں کی نشاندہی کرنے سے بیچارے قاصر ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ صحیح مسائل کو اجاگر کر کے عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے لائیں۔ لہٰذا میں یہاں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے وہ تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے کہ 1000 ڈیز پروجیکٹ کے اندر، اس کے آڈٹ کے اندر جو سنگین بے قاعدگیاں ہیں، نیب کے ادارے کو متحرک اور فعال ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلے سال کی کارکردگی ہے، اس پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کا آڈٹ نہیں ہو سکا ہے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس کا فوری نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب لائیو ڈیجیٹل نیوز کے اوپر ہم نے یہ بتایا کہ 1000 ڈیز پروجیکٹ کے دفتر کے اندر، کیونکہ ہماری ملکہ عالیہ سابقہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو صاحبہ تو اب تک اپنے آپ کو وزیر صحت ہی تصور کر رہی ہیں، اور ہم نے تصویر بھی شائع کی۔ اس کے بعد کی اطلاع یہ ہے کہ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی اس خبر کے بعد ملکہ عالیہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے اس دفتر میں اپنے آنے جانے کو اور وہاں بیٹھ کر جو وہ اپنے اجلاس منعقد کرتی تھیں، اس کو ترک کیا ہے،
لیکن اب یہ ان کی سرگرمیاں زیبسٹ کے اندر منتقل ہونے کی اطلاع ہے ہمیں۔ اس کی نگراں حکومت کو تصدیق کرنی چاہیے کہ کس طرح سے سابقہ حکومت کے لوگ سرکاری اداروں کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا کیوں مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور سندھ میں کیوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے ایجنڈے کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح سے کام ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ایسے ہی واقعات اور حالات جو میڈیا میں کہیں نہیں ہیں، جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیے ہیں اور آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، انشاءاللہ LDN آپ کو محکمہ صحت میں ہونے والی ہر کرپشن اور بدعنوانی کی واقعے سے اور اس کی کہانی سے آگاہ کرتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔